رضوان غلزئی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں. رضوان غلزئی صاحب کسی بھی حوالے سے بولیں. بھائی بولنے کو کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائم پہ. ہماری حالت بھی سینیٹرز والی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پبلک انٹرسٹ پہ بول رہے ہیں کچھ. اختر مینگل صاحب کو مولانا صاحب نے خصوصی طور پہ بلایا ہے, اور اختر مینگل سے اب سے پہلے پی ٹی آئی کا وقت بھی ملا ہے, اور اس وقت مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل دونوں اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اغوا سینیٹرز کو پہلے بازیاب کرایا جائے, اس کے بعد پھر ہم آپ سے ضرور مذاکرات. مولانا کے گھر چلیں ٹھیک ہے. مولانا کے گھر کا گیٹ کھل گیا ہے. مولانا کے گھر کا گیٹ جو ہے وہ کھل گیا ہے, وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور موسٹ پروبلی اسحاق ڈار صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس وقت یہاں سے واپس جا رہے ہیں. اور اوکے, ڈار صاحب جا رہے ہیں, کیا لے کے جا رہے ہیں یہ ظاہر ہے کچھ ہی دیر میں معلوم ہو جائے گا. سینٹ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے, اور وہاں سے اراکین بڑی تعداد میں واپس جا چکے ہیں. خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں وہ وہاں سے واپس جا چکے ہیں. اب اگلی گاڑی جو ہے وہ نکل رہی ہے, اور اس گاڑی پہ سوار وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب بھی مولانا فضل الرحمان کے بنگلہ نمبر 7 سے واپس جا چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہوئے ہیں, جبکہ بلاول بھٹو زرداری اور اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ مولانا کی رہائش گاہ میں موجود ہیں. عمر جٹ صاحب ابھی بیپر دے رہے تھے, ہم مس کر گئے, کیا اپڈیٹس ہیں یہ جان لیتے ہیں. چوئی صاحب تھینک یو. ایک تو اپڈیٹ یہ ہے کہ تقریباً 2.5 گھنٹے اسحاق ڈار صاحب اور یہ کیا نام ہے محسن نقوی صاحب یہاں پر بیٹھے رہے, اور بڑی کوشش تھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, حکومتی جو لوگ ہیں نا, جو حکومت کے قریبی لوگ ہیں, وہ اس ملاقات کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بس لینے کے لیے آ رہے ہیں. جس طرح کی بات آپ کو یاد ہوگا, جب 15 ستمبر کی رات تھی تو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, مولانا صاحب کے گھر جائیں گے اور مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑیں گے, گاڑی میں بٹھائیں گے اور لے آئیں گے. تو آج بھی بالکل ویسی ہی کلیم جو ہے کی گئی ہے, اور اس طرح آندے نے جس طرح کو تھلے بندہ دے کے جان گے. تو بہرحال یہ ملاقات تو بڑی امپورٹنٹ تھی, وہ ختم ہوئی ہے. اور اطلاع یہی ہے کہ مولانا صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ میں آج آپ کو اس ووٹنگ کے حوالے سے کوئی بھی ڈیسیژن آپ کے ساتھ ہم کمٹمنٹ یا ڈیسیژن اس حوالے سے نہیں کر سکتے. مولانا صاحب اپنی اس بات پر قائم ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے, اپوزیشن کا ہی متفقہ فیصلہ ہوگا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, اور جب اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ ہے تو اس میں پی ٹی آئی کے پاس اگر ایک دن ان کو چاہیے اور وہ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا یہ مناسب ہے کہ ہم ان کو ایک دن دیں, اور اس کے اوپر تاکہ کنسنسس, جب جو سب کنسنسس کریٹ کرنے کی بات ہے تو پھر کنسنسس تو کسی بھی طریقے, کنسنسس میں تو ٹائم لگتا ہے. ایک چیز آپ کو پتہ نہیں, ہم جب 5-7 دوست بیٹھتے ہیں تو کسی کنسنسس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کی بات بھی سنی جاتی ہے, میری بات بھی سنی جائے گی, کسی اور کی بات بھی سنی جائے گی, پھر ہی آپ کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے. تو مولانا صاحب اس فارمولے پر کام کر رہے ہیں, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک جو ان کا مسودہ ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف حمایت کر دے, اور وہ اپنا اسی مسودے کو مشترکہ تحریک انصاف کی جو دستیاب قیادت ہے اس کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے, وہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں. سر چوئی صاحب انہوں کو مینڈیٹ اننا ہے کہ انہوں کو پوری گل بھی اج نہیں دسی گئی پریس کانفرنس کہ عمران خان نے انہوں نے کی کیا. اب عمران خان نے ان کو احتجاج کی بات کی, وہ اس بات کو لے کر فی الحال بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان نے ان کو کہا کہ احتجاج مولانا صاحب کو اس بات پر قائل کریں. اب انہوں نے مولانا صاحب کو قائل نہیں کیا, وہ اپنا سارا جو تمام لوگ ہیں وہ اٹھ کے محمود اچکزئی صاحب کے پاس چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ محمود اچکزئی صاحب تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ ہیں. اب وہاں پر بیٹھے رہے, اور اب وہاں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو جا کے یہ بتایا ہے کہ عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ احتجاج کرے اور مولانا صاحب کو اس پر قائل کریں. اب وہ اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے جو ان کو ٹائم دیا اس حوالے سے بھی وہ تیاری کر رہے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کی قیادت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بالکل. وہ اب دیکھیں عمران خان کی اجازت کے بغیر جو صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, میں بھی جانتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کم از کم یہ جو بیرسٹر گان ہے نا, بیرسٹر علی ظفر, بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, یہ ان کے بس میں نہیں ہے. اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ان کی تاڑ ہوگی کہ یہ عمران خان سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کر دیں. ان کے لیے تو کل عمران خان سے آج صبح ملنا بہت مشکل تھا, تو اگر اب ان کی ملاقات ہو گئی ہے تو وہ 45 منٹ میں عمران خان نے مسودے پر بات نہیں کی. عمران خان اپنے
اپنے طریقے سے سیاست کرتے ہیں, اپنی ان کی سیاست کا ایک چیز نقطہ نظر ہے, اور اس کے حوالے سے اب وہ اگر احتجاج کی بات کر رہے ہیں تو اب احتجاج کے حوالے سے انہوں نے کوئی نہ کوئی آرگومنٹ تو اپنے قائدین کو دیا ہوگا, اب اس کے اوپر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنا ہے, اور مولانا صاحب ان کو قائل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میرے مصوبے کے اوپر جو ہے وہ آئیں, اور اگر کوئی آپ کو چیز ایسی نظر آتی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ تبدیل ہو تو آپ اس کے اوپر بات کریں, تاکہ مولانا صاحب کی خواہش یہ ہے کہ جو مسودہ وہ گورنمنٹ کو دیں وہ اپوزیشن کا متفقہ مسودہ ہونا چاہیے, تاکہ اس میں کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اعتراض نہ کر سکے. بالکل. رضوان غلزئی صاحب کیا اپڈیٹس ہیں سر؟ سر تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں اب سے تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائے گا. سینٹ کے اجلاس میں آدھے گھنٹے کا وقفہ کیا ہے, اور جتنے غصے سے ابھی اسحاق ڈار صاحب اور محسن نقوی صاحب یہاں نکلے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ بھپے ہوئے ہیں, اور وہ آج ہر صورت یہ سینٹ کے اندر ترمیم پیش کریں گے. یعنی مولانا فضل الرحمان کے بغیر ہی سینٹ کے اندر جو ہے وہ ترمیم پیش کی جا رہی ہے. جی, ان کو یہ گارنٹی نہیں ملی, انہوں نے کل ملتوی کیا تھا, کل بھی آپ کو پتہ ہے تیاریاں پوری تھی سینٹ کے حوالے سے, لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو اس کے اوپر رد عمل آیا تو آصف زرداری کی جانب سے یہ روک دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم مولانا کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم ناراض کریں, لہٰذا کل روکا گیا. آج مولانا سارا دن مولانا نے اپنا ٹائم لیا, اب آپ نے دیکھا 2-2.5 گھنٹے یہاں پہ حکومتی وفد رہا, انہوں نے مولانا کو منانے کی کوشش کی لیکن مولانا نہیں مانے. یعنی ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ مولانا جو ہیں اب تک جب ہم بات کر رہے ہیں مولانا ڈٹ کے کھڑے ہیں. مولانا ڈٹ کے کھڑے ہیں, جو 19 اکتوبر گزر چکی ہے اور مولانا 19 اکتوبر تک ڈٹ کے کھڑے ہیں. اب پیچھے 5-6 دن رہ گئے ہیں. مولانا کی کوشش پہلے دن سے یہی رہی تھی کہ اس کے اندر کنسنسس اتفاق رائے بناتے بناتے 25 اکتوبر تک معاملے کو گزار لیا جائے, لیکن 19 اکتوبر کے بعد اب حکومت مزید انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے, اور جو اس وقت صورتحال اطلاعات سامنے آ رہی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے اس کے مطابق وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں. اب اگر مولانا فضل الرحمان کے بغیر وہ یہ ترمیم کرتے ہیں, اور اس کے اندر جس طرح اختر مینگل کو مولانا فضل الرحمان نے بلایا تھا جب حکومتی وفد موجود تھا, اور اس کے اندر انہوں نے اپنے جو ارکان جو اغوا ہیں ان کی بازیابی تک یہ کہا تھا کہ آپ بازیاب کریں پھر مذاکرات ہوں گے, لیکن حکومت جو ہے, حکومت بھی آپ کو پتہ ہے مجبور ہے, اس وقت بہت سے لوگ مجبور ہیں اور ان کی مجبوری کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب سمجھیں, لیکن مولانا صاحب بھی مجبور ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ان کا موقف ہے کہ اتفاق رائے ہو, اگر وہ نہیں پیدا ہوتا اور پی ٹی آئی اس کے اوپر نہیں مانتی تو اتفاق رائے نہیں ہوگا, اور پھر ہمیں اس میں ہماری یہی پوزیشن ہوگی کہ پھر اگر آپ نے زور زبردستی کروانی ہے تو آپ کروا لیں, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن حکومت کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ہم مولانا کی مرضی کے بغیر یہ کریں گے تو آگے چل کے ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں کہ اس ترمیم کے اوپر جہاں وکلا کا رد عمل ہوگا, پی ٹی آئی کا رد عمل ہوگا, اگر مولانا ان کے ساتھ مل گئے تو پھر حکومت کے لیے پرابلم ہے. بالکل ٹھیک. رضوان غلزئی صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہ ویژولز ہیں اس ٹائم آپ کے سامنے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ چند ہی لمحوں بعد مولانا فضل الرحمان کے بنگلہ نمبر 7 کے باہر میڈیا سے گفتگو کرنے والے ہیں. میڈیا سے گفتگو کرنی ہے, ظاہر سیکورٹی ایشوز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو تمام چیزوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ بہتر انداز میں یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ یہاں پہ ہو جائے. بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے, اور مزید جو اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ لمحہ بلمحہ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.